ایران کا فارن منسٹر عباس آراغچی، آپ اس کے بارے میں سن کر حیران رہ جائیں گے کہ اس کی تعلیم کتنی زیادہ ہے اور اپنی تعلیم کے اندر یہ کتنا ماہر ہے۔ اس پوری گیم کے اندر جو سب سے اہم جو رول ہے وہ ہے عباس آراغچی کا، جو ایران کا فارن منسٹر ہے، اور باقی جو یو ایس کے اندر جو ایمبیسڈر ہے ایران کا، ان دو بندوں نے پوری اس گیم کو پلٹ دیا تھا۔ دیکھیں، پاکستان کے بھی کچھ ڈیلیگیشنز موجود ہے جس کے اندر پرائم منسٹر آف پاکستان اور عاصم منیر اور باقی کچھ لوگ موجود تھے، لیکن ان لوگوں نے ٹرمپ کو اپنے گھٹنوں پہ کیسے بٹھایا، اس کے اوپر آئیے ہم بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے بالکل سائیکٹرسٹ ہائر کیے تھے، کیونکہ ٹرمپ جو ہے مینٹلی انفٹ ہے، اور ٹرمپ کے بارے میں بہت سے ڈاکٹرز یہ اوپینین دیتے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے وہ گورنمنٹ کرنے کے قابل ہے ہی نہیں۔ اور ایک کتاب بھی لکھی گئی تھی 2024 کے اندر جس کا نام تھا ٹرمپ اینڈ ہٹلر کمپیٹیٹو اسٹڈی، اس کے اندر جو ہے وہ ٹرمپ کو النیس قرار دیا گیا تھا، مینٹلی انفٹ ہے۔ تو ٹرمپ کے ہر ایک بیان کو یہ لوگ بالکل اسٹڈی کرتے تھے، کیس اسٹڈی کی طرح، اور اس کے بعد جو ہے وہ فائنل ڈیسائیڈ کرتے تھے کہ ہمیں واپس کون سا ریسپانس دینا ہے۔ عباس آراغچی جو ہے وہ کوئی معمولی بندہ نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر اس کو ہم پاکستان کے جو ڈیلیگیشنز ہیں ان کے ساتھ کمپیئر کریں تو ہم ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے ساری جو ڈگریاں ہیں، وہ پی ایچ ڈی ہولڈر پروفیسر ہے، وہ یونیورسٹی میں پڑھاتا بھی ہے، آپ اندازہ کریں، اور ایرانی صدر بھی پڑھاتا ہے۔ اتنے بڑے لوگ، اتنے پڑھے لوگ، ظاہر سی بات ہے ایک طرف جو ہے یو ایس اے جو اپنے آپ کو پوری دنیا کا باپ سمجھتا ہے، اس باپ کو، اس سپر پاور کو انہوں نے جو ہے وہ گھٹنوں کے اوپر لا کے کھڑا کر دیا۔ اس کے پیچھے 3 سے 4 وجوہات ہے۔ سب سے پہلی وجوہات یہ ہے کہ ایران کو شروع سے معلوم تھا کہ یہ گیم ہمارے حق میں جائے گی، اور دوسری بات، کچھ لوگوں کا یہاں تک اوپینین ہے کہ امریکہ کو اس خطے کے اندر، مڈل ایسٹ کے اندر بھگانا ہے، ختم کرنا ہے، اور یہ گیم طے شدہ تھی۔ اور اس گیم کے اندر سب سے پہلے جو ہے ایران نے اور دوسرے ممالک نے جو استعمال کیا، ایک پاکستان کو اور دوسرا استعمال کیا ہے وہ کیا ہے قطر کو، کیونکہ دونوں کے تعلقات امریکہ کے ساتھ اچھے تھے۔ تو انہوں نے ظاہر سی بات ہے پاکستان نے اور قطر نے بھی اچھے خاصے کام کیے اور مسلسل فیصلے کیے، اور مسلسل جو ہے پہلا جو ہے ڈیلیگیشنز کا راؤنڈ پاکستان کے اندر ہوا، اسلام آباد کے اندر، اور جس کی پوری دنیا کے اندر جو ہے اچھی خاصی تعریف ہوئی تھی پوری دنیا کے اندر، اور پوری دنیا نے پاکستان کی ڈیلیگیشنز کو سراہا تھا۔ اور اس کے بعد جو سیکنڈ بات تھی وہ یہ تھی کہ ٹرمپ کو اور یو ایس اے کو، اب 21 سینچری ہے، اس کے اندر جو پاور گیم ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے۔ اب پاور جو ہے وہ شفٹ ہونے جا رہا ہے، اب پاور امریکہ کے پاس نہیں رہا ہے، تو اس لیے امریکہ کو اس پورے خطے سے، مڈل ایسٹ سے بھگانا تھا۔ یہ پوری گیم طے شدہ تھی، اور ایران نے جو ہے اس طریقے سے پورا گیم کھیلا اور اس کے ساتھ ٹرمپ کو روانہ کیا۔ اور دوسری بات، بلکہ تیسری بات یہ ہوگی کہ ٹرمپ کو ایک سائیکاٹرسٹ کے طور پر انہوں نے سمجھا۔ ٹرمپ کے کسی بھی بیان کو یہ سیریس نہیں لیتے تھے، کیونکہ ان کو معلوم ہے اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے وہ پوری دنیا کی اکانومی کو ہلا سکتا ہے، اور ایسا ہی ہوا کہ پوری دنیا کے اندر کتنی مہنگائی ہو گئی، اور پیٹرول کی قیمتیں، خام آئل کی قیمتیں، کروڈ آئل، یہ ساری چیزیں جو ہے، میڈیسنز، یہ ساری چیزیں مہنگی ہو گئی۔ تو انہوں نے اسٹریٹ آف ہارمز کو پاور کے طور پر استعمال کیا، اور ایران کے پاس کیا کیا چیزیں ہیں یہ کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس اسٹریٹ آف ہارمز کو پاور کے طور پر استعمال کیا، اور ٹرمپ کو ایز اے مینٹل ہینڈل کیا، نہ کہ پرائم منسٹر پریزیڈنٹ آف یو ایس اے۔ انہوں نے ٹرمپ کو صرف ایک مینٹل بندہ سمجھ کے جو ہے وہ ہینڈل کیا۔ اس کے بعد جو سیکنڈ نام ہے وہ ہے جے ڈی وینس کا۔ اچھا، جے ڈی وینس یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اپنی ساکھ خراب نہیں کرنی ہے، کیونکہ اگلا صدر بننے کی خواہش رکھتا ہے۔ اب جو ہے جے ڈی وینس جو ہے وہ نائب صدر ہے یو ایس اے کا، جے ڈی وینس چاہتا ہے کہ میں اگلا صدر بنوں گا یو ایس اے کا۔ تو اس لیے جو ہے اب اس پوری گیم کے اندر پوری دنیا خوش ہے، 2 کمینے ابھی بھی خوش نہیں ہے۔ ایک ہمارا پڑوسی ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں، انڈیا، اور دوسرا اسرائیل۔ اب اسرائیل جو ہے وہ بار بار ان چیزوں کو کوشش کرتا ہے، اور جے ڈی وینس نے ایک پریس کانفرنس کے اندر اسرائیل کے پریزیڈنٹ کو، پرائم منسٹر کو سنا دی کھڑے کھڑے کہ تمہارے پاس ہے کیا، ہر ایک چیز ہم تمہیں پرووائڈ کرتی ہے،
اور اس کے باوجود تم جو بھی ہم پیس ٹاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ بیچ میں آ جاتے ہیں. تو یہ نہیں, اسرائیل اور انڈیا نے اس پوری کوشش کی کہ اس ٹاک کو ہم خراب کر سکیں, لیکن خراب نہیں ہو سکا اور یہ چیزیں جو ہے وہ پازیٹو چلی گئی. اور اس کے بعد اسرائیل نے یہاں تک کوشش کی کہ یہ جو لاسٹ سوئٹزرلینڈ میں ٹاک ہونے والا تھا فائنل راؤنڈ, اس کے اندر سید عاصم منیر صاحب کو مارنے کی پلاننگ کی تھی. یہ تصدیق ہوئی ہے. یعنی آپ سمجھیں کہ اسرائیل کتنا بغرت ہو چکا تھا کہ وہ, کیونکہ اس کے اندر سب سے زیادہ جو رول ہے بیچ والا, سلاسی والا رول, وہ پاکستان کا تھا. ایرانی خود بھی ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے, بڑے بہترین ہے, لیکن بیچ کا جو رول تھا وہ انہوں کا تھا. تو انہوں نے کیا کیا کہ عاصم منیر کو جو ہے وہ مارنے کی کوشش کی. تو انہوں نے عاصم منیر صاحب نے, پاکستانی ABC نے, پاکستانی گورنمنٹ نے قطر کے تھرو یہ جو ہے وہ اسرائیل کو پیغام بھیجا کہ اگر تم نے ایسا ویسا کرنے کی کوشش کی تو ہم تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے, ہم تمہیں ختم کر دیں گے. تو وہ باز آ گئے. یعنی اتنی بڑی پلاننگ ہوتی. یہ تقریباً کوئی 22 تاریخ کو جب یہ سوئٹزرلینڈ کے اندر سارے جو فائنل راؤنڈ ہو رہا تھا تو انہوں نے پوری پلاننگ کی تھی اور اس پلاننگ کی جو ہے وہ تصدیق بھی کی گئی. لیکن اس تصدیق کو فارنر نے بھی تصدیق کیا ہے. تو اس پورے گیم کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں تو عباس آراغچی کے اوپر یہ پوری گیم جو ہے وہ راؤنڈ کرتی ہے, پوری گیم اس کے چوداری گھومتی ہے. کیونکہ اس بندے کی لیول, انہوں نے MSc جو ہے وہ پولیٹیکل سائنس میں کیا, پھر پروفیسر جو ہے PhD بھی پولیٹیکل سائنس میں کیے, پھر ڈفرنٹ طریقے سے ایران کو ریپریزنٹ کرتے رہے اور اس کے بعد ایران کے فارن منسٹر بنے اور ابھی بھی وہ یونیورسٹی کے اندر پروفیسر کے طور پر کام کر رہی ہے. اور اس کے بعد مجھے ایک بات بڑی ایرانیوں کی پسند ہے, وہ ہمارے حکمرانوں کی طرح ان پڑھ نہیں ہے. ہمارے حکمرانوں کو سائنس کا ایک کے برابر علم نہیں ہے, لیکن وہ سارے جو لوگ ہیں ان کے اندر جو سارا ان کا سسٹم ہے, جو مجلس شورا ہے, باقی جو سمجھیں کہ باقی جو بھی لوگ ہیں پوری گورنمنٹ کے اندر, وہ سارے پڑھے لکھے ہیں. اور ایرانی جو ہے وہ آلویز کہتے تھے, میں نے رضا پہلوی کا ایک انٹرویو سنا تھا, اس میں وہ کہتا ہے کہ we don't follow any kind of other Arab countries because we are Muslim, we are not Arab, we are not Arab, we are Muslims. ہم عربوں کی طرح نہیں ہیں, ہم عرب نہیں, ہم مسلمان ضرور ہے. تو ایرانی جو ہے وہ اپنے اوپر یہ جو ٹیگ ہے نا انتہا پسندی کا, یہ نہیں لگانا چاہتے. وہ سائنس کے لوگ ہیں, یہ سائنس کو پڑھنا پسند کرتے ہیں, سائنس کو فالو کرتے ہیں. تو اس وجہ سے جو عباس آراغچی ہے انہوں نے بڑا ایک بہترین کام کیا اور جو ہے اس پوری گیم کو اچھے طریقے سے ڈیوائیڈ کیا, اچھے طریقے سے فائنل کیا. تو یہی باتیں تھی جس کی وجہ سے جو ہے یہ ٹاک پاسبل ہو سکا. اور انہوں نے US کی جو ہے وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو ہے چیزوں کو ختم کیا. اور ٹرمپ کو ایک پریزیڈنٹ کے طور پر نہیں بلکہ ایک جو پاگل ہوتا ہے, سمجھیں کہ مینٹل کیس, اس کو ایک ڈاکٹر ہوتا ہے سائیکٹرسٹ, اس کو جو مینیج کرتا ہے, اس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ ٹرمپ کو ٹریٹ کیا. اور بالآخر وہ اپنے سارے معاملات کے اندر کامیاب ہو گئے اور بہت اچھے طریقے سے انہوں نے ساری چیزوں کو فائنل کیا. تو میں تو بھائی سلیوٹ کرتا ہوں. ایک طرف جو ہے وہ ایک پاگل کتا ٹرمپ اور دوسری طرف یہ ایرانی اور بیچ میں پاکستانی. اگر ایرانی اور پاکستانیوں کو کمپیئر کیا جائے تو ایرانی ہم سے بہت آگے ہے تعلیم کے اندر, اور ہمارے جو باقی بھی لوگ شامل تھے ظاہر سی بات ہے ان کی ایک لیول تو ہے, لیکن اتنی لیول نہیں ہے. پروفیسر PhD ہولڈر, یہ کوئی معمولی ڈگری نہیں ہے, اور وہ اپنی فیلڈ کے اندر اتنے بڑے ایکسپرٹ کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. دیکھیں سیاست کے اندر ایک ہوتا ہے عام بندہ, دوسرا ہوتا ہے جس کی ڈگری ہوتی ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر, جیوگرافی کے اندر, پولیٹیشن ہسٹری اینڈ پولیٹکس کے اندر, وہ چیزوں کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتا ہے. دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ضرور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اگر آپ میری باتوں سے ڈس ایگری ہوتے ہیں تو ہزار بار ہو جائیں, اور حقیقت یہی تھی جو میں آپ کے سامنے رکھی. تو اگر جو دوست میرے چینل کے اوپر نئے ہیں وہ ضرور چینل کو فالو کریں. شکریہ.